اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بھی بہت ہی اہم ہے اور یہیں سے جہمی صاحب کے عقائد میں، نظریات میں، اقوال میں تضادات یا تضادات ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کا شرک بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب میں جہمی صاحب سے بالواسطہ ان کے ہر سننے والے کے سوال کرتا ہوں جو ان کی بات سن رہا ہے اور ہماری بھی باتیں سنتا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے، جہمی صاحب نے اولیاء کی جانب منسوب، صوفیہ کی جانب منسوب واقعات کی تصدیق کی اور تمسخر کیا، تکذیب کی، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلے اس میں حق بجانب ہے، مگر تکفیر نہیں کی، حالانکہ بہت سارے واقعات اور بہت سارے عقائد ان کے بارے میں سراسر مشرکانہ ہیں اور ایسے مشرکانہ ہیں کہ ان کو آپ شرک خفی یا شرک اصغر قرار نہیں دے سکتے، بلکہ وہ شرک اکبر ہی ہیں اور شرک جلی ہیں۔ تو جہمی صاحب کے اوپر اس پر میں نے کچھ ویڈیوز آپ نے میری سنی ہوں گی کہ جہمی صاحب کے پاس سوائے اس کے کہ کوئی جواب نہیں ہے کہ یا تو الیاذ باللہ تعالیٰ وہ آیا نمبر 48 سورہ 4 کی الیاذ باللہ تکذیب کریں یا اس کی تخصیص کریں اور یہ کہیں کہ شرک اکبر کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو شرک اکبر کی ایک بڑی تعداد ہے اس کو اپنے زعم میں، اپنے کیا کہتے ہیں قول سے شرک اصغر ثابت کرنے کی، شرک خفی ثابت کرنے کی صحیح کریں، تو یہ تو مانا نہیں جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہی بات ہے کہ جو شرک اکبر کو، شرک جلی کو شرک خفی یا شرک اصغر قرار دے تو پھر وہ تو خود مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کا شرک ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہہ سکیں کہ یہ جو ہے قابل معافی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اولیاء کی جانب، صوفیہ کی جانب واقعات منسوب ہیں، مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں منسوب، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے وہ جس سے چاہیں ولایت چھین لیں، جس کو چاہیں ولایت عطا کر دیں، بلکہ اگر کوئی کہے کہ جس سے چاہے نبوہ چھین لیں، جس سے چاہیں نبوہ، جس کو چاہیں نبوہ عطا کر دیں، تو ایسے جو اقوال ہیں وہ تو لامحالہ شرک ہیں، کیونکہ ولایت بھی باری تعالیٰ کی وہ ہے، کسی غیر اللہ کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جتنے اب تک میمز بنائے ہیں جہمی صاحب نے، جن جن واقعات کے بنوائے ہیں یا خود ان کا تمسخر کیا ہے اپنے لیکچرز میں، یا ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے یہ کہانی شریف ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ تمام واقعات جو ہیں اسی طرح محال ہیں جیسے فرعون کا جنت میں جانا اور ان واقعات پہ باری تعالیٰ کا قادر ہونا اسی طرح محال ہے جیسے فرعون کو جنت میں بھیجنے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے، یا ایسا نہیں ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو جہمی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی محال ہے، یہ واقعات بھی اسی طرح محال ہیں جس طرح فرعون کا جنت میں جانا محال ہے، اور ان واقعات پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ فرعون کا جنت میں بھیجنے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے، تو پھر تو بات کچھ غلط ہو یا صحیح ہو، مگر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر جہمی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ اس قسم کا نہیں ہے، یا کچھ واقعات جن کا انہوں نے تمسخر کیا ہے اور جن کی تضحیق کی ہے اور یہ بھی کہا ہے یہ اس طرح کا محال نہیں مانتے، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پھر وہ کس طرح ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ کاذب ہیں؟ صرف واقعات کا خلاف عقل تو میں نہیں کہہ رہا، مطلب خلاف عادت ہونا کیا اس کے کاذب ہونے کی دلیل ہے؟ اور پھر تو جہمی صاحب یہ کہیں کہ نہیں، وہ جو ہیں اگر حدیث اور قرآن کے سوا کوئی بھی خلاف عادت واقعہ تسلیم نہیں کرتے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ قاعدہ انہوں نے کہاں سے ایجاد کیا؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کہہ جائے کہ میں قرآن میں جو خلاف عادت واقعات ہیں ان کو تو تسلیم کر لوں گا اور احادیث میں جو ہے ان کو نہیں کروں گا، تو جہمی صاحب اس کو کیسے روکیں گے؟ اور کیا مشاہدہ جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ معجزات اور احادیث میں اگر کوئی آ گئی ہے واقعہ
مافوق الفطرہ واقعات، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تسلیم ہوگا، ورنہ نہیں۔ ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ احادیث میں بھی کوئی مشرکانہ واقعہ اس قسم کا نہیں ہے، اور اگر بالفرض دہلوی صاحب کو کسی سے وہم ہوتا ہے تو پھر وہاں پر توجیہ یا تعویل کی جائے گی۔ یہ تو ہم نے اس طرح کا بیان کر دیا کیونکہ ہمارا تصور سے بھی یہ چیز باہر ہے کہ حدیث میں کوئی مشرکانہ بات ہو، تو ذہن میں ساری باتیں رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ جہلمی صاحب سے پوچھئے کہ جب آپ تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، اگر کسی واقعے کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، مگر وہ واقعہ ممکن ہے، تو پھر اس واقعے کو مسترد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے۔ کیا نفس واقعہ ہی اس کی دلیل بنتی ہے کہ اس کا کوئی بھی خبر آئے، اس کی کوئی بھی رپورٹ آئے، کوئی بھی چیز لکھے تو اس کی تصدیق کی جائے، یا کوئی اور وجہ بھی؟ تو یہ پوائنٹ ہے، اور جہلمی صاحب کے پاس انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو غور کر لیں۔ والسلام تمت۔